ویل یونیورسٹی کے پروگرام کیسے میں شارق علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری زندگی فیصلوں کا مجموعہ ہے، چاہے وہ ہم نے شعوری طور پر کیے ہوں یا لاشعوری طور پر۔ جو چھوٹا یا بڑا انتخاب ہم اپنی زندگی گزارنے کے دوران کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی کے خد و خال کی وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے کچھ ایسے بنیادی نکات کا جائزہ لیں جو فیصلہ سازی میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ تذبذب کا شکار ہیں تو اس خوف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جس نے لاشعوری طور پر آپ کو بے چین کر رکھا ہے۔ اپنے تمام خوف ایک کاغذ پر لکھ لیجیے۔ دوسری بات یہ کہ اس فیصلے کے نتیجے میں خطرناک ترین نتائج کو شعوری طور پر اپنے سامنے لے آئیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں تو اس کے خطرناک ترین نتائج کیا ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ وہ فیصلہ کریں تو اس کے خطرناک ترین نتائج کیا ہوں گے۔ پھر ایسے خطرناک نتائج کے امکان پر بھی غور کیجیے، یعنی کتنے فیصد امکان ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو۔ تیسرا نقطہ یہ کہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو کیا یہ مستقل ہوگا یا اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اس فیصلے سے متعلق اپنے پرخلوص دوستوں یا اپنے خاندان کے افراد سے اظہار خیال کیجیے اور ان کی رائے لیجیے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ آپ کو جذباتی طور پر معتدل مشورات دے سکیں۔ ہو سکتا ہے ایسی ہی صورتحال میں وہ اپنے تجربے سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ جب آپ یہ سوچ و بچار کر چکے ہیں تو اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اس مرحلے پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر پرسکون رہیں، مثبت طرز فکر اختیار کریں اور منفی خدشات سے پرہیز کریں۔ ایک پرسکون اور غیر جذباتی ذہنی کیفیت آپ کو درست فیصلے کی طرف لے جائے گی۔ بعض لوگ کسی اہم فیصلے سے پہلے گہری سانسیں لے کر اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہیں۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے متعلقہ معلومات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اسی لیے اگر گنجائش موجود ہو تو فوری فیصلے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آپ اس فیصلے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں اور اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پر غور کر چکے ہوں، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہو کہ کون کون سے دیگر متبادل موجود ہیں۔ آپ فکری طور پر واضح ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے مثبت پہلو کیا ہوں گے اور اس کے ممکنہ خطرات کیا ہیں، اور کیا اس فیصلے میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ بعض اوقات فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثرات ہمارے خاندان، ہمارے دوستوں اور ہو سکتا ہے کہ سماج اور معاشرے پر بھی پڑیں۔ ایسے فیصلے سے پہلے یہ جاننا اہم ہے کہ ہماری ذاتی اقدار کیا ہیں اور کیا وہ دوسرے شخص یا گروہ کی اقدار سے متصادم تو نہیں۔ کیا آپ کے کیے گئے اس فیصلے سے دوسرے لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا اس کے مثبت اثرات کیا ہوں گے؟ درست بات یہ ہوگی کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی مفاد کو زیادہ اہمیت دیں۔ یہ بات بھی کارآمد ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے تمام متبادل کو کاغذ پر لکھ لیں اور ہر متبادل کے سامنے فائدے اور نقصانات کے کالم میں امکانی طور پر حاصل شدہ نمبروں کو درج کر لیں۔ ایسا کرنے کے بعد آپ صرف ایک نظر ڈال کر سب سے بہتر متبادل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کسی بھی فیصلے کی سوچ بچار کے درمیان توقف سے کام لینا اہم ہے، کیونکہ اس طرح اس وقفے میں ہمیں اپنے لاشعور سے ایسی معلومات
مہیا ہو سکتی ہے کہ جو فیصلہ سازی میں کارآمد ہو۔ اضطراری طور پر فیصلہ کرنے اور سوچ بچار کر فیصلہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کسی فیصلے سے پہلے ایک مخلص دوست کی طرح خود کو مشورہ دینا اور اس پر عمل درآمد کرنا سیکھیے۔ ہمیشہ مستقبل کو اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ فیصلہ تو آپ حال میں کر رہے ہیں مگر اس کے نتائج آپ کے مستقبل کو مرتب کریں گے۔ کسی بھی فیصلے کے بارے میں ایک بیک اپ پلان ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اگر یہ فیصلہ ہمارے لیے مثبت ثابت نہیں ہوا تو اس صورتحال میں ہم کیا عملی اقدام اٹھائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قدر سوچ و بچار کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ اب آپ سے اجازت۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔